میں اور میرے ماموں نے حسب معمول حرم شریف مکہ مکرمہ میں نماز جمعہ ادا کی اور گھر واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے ایک سنسان مسجد آتی ہے۔ مکہ مکرمہ آتے جاتے سپر ہائی وے پر ہر بار اس مسجد پر نظر پڑتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ یہاں سے گزر جاتے ہیں، مگر جس چیز نے آج توجہ میری طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند لمحے سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کام، مگر میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کرتے ہوئے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے اپنی کار کو مسجد کی طرف لے جاتے ہوئے کچی سڑک پر روک لی۔ میرے ماموں جو عام طور پر واپسی کے سفر میں اترتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے، ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے اپنی کار کو مسجد سے کچھ دور فاصلے پر روکا اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد کے اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی ارادہ کیا کہ باہر رک کر ہی اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر یہ سوچ کر اس بوسیدہ مسجد میں جہاں شاید اب کوئی نہ آتا ہو، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد میں جائے نماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت میں مصروف ہے، اور مسجد میں اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے نظریں اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کسی غیر کی آمد اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، حیرت اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب کے انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو نوجوان قبلہ کی طرف رک کے مسکرا رہا تھا۔ کس بات پر یہ کس لیے مسکرا رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا، عجیب معاملہ سا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ کہا کہ مجھے اپنا جسم جواب دیتا نظر آیا۔ نوجوان کسی سے کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ادا ہوگی۔ مجھے میرے ماموں نے تعجب کی نگاہ سے دیکھا، جسے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پر اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کر رہا ہے؟ مسجد میں ہمارے سوا کوئی بندہ نہیں، مسجد ویران پڑی ہے، کیا یہ بندہ پاگل تو نہیں؟ نماز پڑھ کر میں نے نوجوان کی طرف دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے؟ اس نے بخیر و عافیت میں جواب دیا۔ میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی ہے۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ نوجوان نے کہا، اس میں ایسی حیرت والی کون سی بات ہے؟ میں نے پوچھا، مگر آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ نوجوان میری بات سن کر مسکرایا تو ضرور، مگر جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی نظریں زمین کی طرف جھکا لی، گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہارا چہرہ بہت مطمئن ہے اور ماشاءاللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات مجھے عجیب سی محسوس ہوئی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کرتے تھے، تو پھر کیا اس مسجد نے آپ کو جواب دیا ہے؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ صرف پتھر ہے۔ میں نے کہا، اگر تم جانتے ہو کہ یہ پتھر ہے جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں تو باتیں کس سے کی؟ نوجوان نے ایک بار پھر اپنی نظریں زمین کی طرف کر لی اور اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا کہ میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب کبھی بوسیدہ مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے ان کا ایام خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں آ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کے اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کے تسبیح کرے، کوئی تو ہو جو یہاں آ کر چند آیات تلاوت کر کے اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے، کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہی ہوں جو تیرے آبادوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں
اور قرآن شریف کی ایک پارہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، میری باتیں تمہیں عجیب لگیں گی، مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اس کی باتیں کا، اس کا احساس، اس کا عجیب کام اور اس کا عجیب سلوک۔ کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے مجھے آواز دی تو میں نے دروازے سے باہر جاتا جاتا رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا کہ جب ایسی ویران مساجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر، آپ کے قرآن کی تلاوت اور آپ کی بندگی سے اس مسجد کی وحشت و ویرانگی کو دور کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ میرے ماں باپ کی قبر کی وحشت و ویرانگی کو دور فرما دیجیے، کیونکہ آپ ہی رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ مجھے اپنے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیسے عجیب محبت اس کو اپنے والدین سے تھی، کس طرح اس نے تربیت پائی تھی اور ہم کس طرح اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں، اور ہم کتنے نافرض شناس ہیں۔ اپنے والدین چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ، ان کے لیے دعا کیا کریں، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنائیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی رہنمائی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کی، پھر وہ اللہ کا کوئی فرض ادا کرنے کے لیے مسجد گیا تو اس کے قدموں میں سے ایک قدم اس کے گناہ گراتا ہے اور دوسرا قدم اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ اجر اس شخص کا ہے جو سب سے زیادہ چل کر جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ کر اسی جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک کہ جب تک وہ باوضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔